WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق وہ ہے کہ فرسٹ 6 months کے لیے صرف اور صرف ماں کا دودھ دیا جانا چاہیے. اب یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو مائیں اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ تھوڑا بہت بچے کو بوٹل فیڈ یا پاؤڈرڈ ملک یا کھلا دودھ وہ بھی شروع کروا دیتی ہیں. جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بچے کو یہ کیوں شروع کروایا ہے اوپر کا دودھ, تو اکثر مائیں یہ وجہ بیان کرتی ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بچہ دودھ پینے کے باوجود روتا رہتا ہے اور شاید اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور موٹا نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید موٹا بچہ ہی زیادہ صحت مند ہوتا ہے. بچے کے موٹاپے کا یا گول مٹول ہونے کا اس کی امیونٹی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. یہ بھی اسٹڈیز نے پروو کیا ہے کہ ماں کا دودھ پینے والے بچے جن کو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ملی ہوتی ہے وہ بچے ویسے موٹاپے کا شکار بھی آگے جا کے نہیں ہوتے, اور وہ عام طور پہ دیکھنے میں آپ کو اتنے شاید گول مٹول نہ محسوس ہوں, لیکن ان کی قوت مدافعت ڈبے کا دودھ پینے والے بچوں کی نسبت بہت بہتر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی تحقیق سے ثابت ہو چکے کہ یہ دوسرے جو بچے جن کو ماں کا دودھ ایکسکلوسیو نہیں ملا ان کی نسبت یہ بچے ذہین بھی زیادہ ہوتے ہیں, IQ زیادہ ہوتا ہے ایسے بچوں کا. تو فرسٹ 6 months تک ماں کے دودھ کے علاوہ ساتھ ساتھ دوسرا دودھ شروع کروانا جب آپ کروا دیتے ہیں تو اس سے آپ یو لوز آل دا بینیفٹس جو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ سے حاصل ہو سکتے ہیں. اب جہاں تک یہ رہی بات کہ دودھ پورا نہیں ہو رہا, یہ بھی ایک بہت بڑا متھ ہے یا مسکنسیپشن ہے. اصل میں جو دودھ کی سپلائی ہے مدر فیڈ کی, یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ کا نیچرل اتنا آٹومیٹڈ سسٹم ہے کہ اٹس آل اباؤٹ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. بچہ جتنا دودھ پیے گا اتنا ہی دودھ اترے گا. جب ماں کو یہ لگتا ہے کہ دودھ کم آ رہا ہے اور وہ بچے کو دوسرا اوپر کا دودھ شروع کروا دیتی ہیں تو واقعی آٹومیٹیکلی پھر ماں کا دودھ اس وجہ سے کم ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی ماں جس کے ٹوین بیبیز ہیں وہ 2 بچوں کو اگر فیڈ کروا رہی ہے تو اس کو عام ماؤں کی نسبت ڈبل اماؤنٹ دودھ کی اس کو اترے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹک سسٹم ہے. اور البتہ یہ ضرور ہے کہ مدر کو چاہیے کہ وہ اپنی ہائیڈریشن بہت اچھی رکھے اور خود دودھ پیے, مطلب اپنی خوراک اچھی. وہی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فری آف کاسٹ مفت کا ایک آپ کو بچے کے لیے خوراک دے کر, جیسے اللہ تعالیٰ نے جان کو بھیجا ساتھ اس کی خوراک کا بندوبست کر کے بھیجا. جب ہم ڈبے کا دودھ خریدتے ہیں وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے, اسی پیسے کو اگر آپ لگا دیں ماں کی خوراک کے اوپر, وہ اچھا کھائے اچھا پیے اور آگے سے بچے کو فیڈ کروائے تو, اور بچہ اس سے اتنا مستفید بھی ہو رہا ہے. اور بچے کے تو فائدے ہیں ہی. میں بھی آپ سے وہی بات پوچھتی ہوں, آپ وہ بتائیں ہماری آڈینس کو کہ ماں کے دودھ کے کیا فوائد ہیں جو بچے کو ہوتے ہیں, نہ صرف بلکہ ماں کو بھی اور فیملی کو بھی اور ہماری انوائرمنٹ کو بھی اس کو کتنا فائدہ ہے. سب سے پہلے تو بچہ یہ کہ عام بیماریوں سے بچا رہتا ہے. میں جب ہاسپٹل جاتی ہوں اور ICU کا راؤنڈ کرتی ہوں تو وہاں پہ جو مجھے ایک بہت کامن سینیریو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر بچے کے سرہانے ایک فیڈر ہوتا ہے جس پہ عموماً ڈھکن بھی نہیں ہوتا یا گلے کے اندر ایک چوسنی ڈلی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ اکثر میں راؤنڈ کے بعد ایک جنرلی ساری ماؤں کو ایک کلیکٹیو ایک میسج دینے کے لیے کہ ہمارے پاس ادھر ICU میں سب وہ بچے آتے ہیں جو صرف ڈبے کا دودھ پیتے ہیں, بیمار ہی وہ بچے ہوتے ہیں جو فیڈر پیتے ہیں, اوپر کا دودھ پیتے ہیں. ماں کا دودھ پینے والا بچہ ICU میں نہیں آتا ہے. اینڈ دیٹس ٹرو کہ واقعی ایسا ہے کہ ماں کے دودھ میں اتنی قوت مدافعت ہوتی ہے کہ وہ بچے اگر ہلکی پھلکی ان کو موسمی بیماریاں ہو بھی جائیں تو اس حد تک بیمار نہیں ہوتے کہ ان کو ICU جانے کی نوبت آ جائے. ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے لیے یہ میسج اتنا یوزفل نہ ہو, اس کو اتنا فائدہ نہ ہو, لیکن اس کی ماں کم از کم آئندہ بچوں کی دفعہ شروع سے ہو سکتا ہے کہ اس بات پر کنونس ہو جائے کہ اس کو مدر فیڈ کروانی چاہیے. جو آپ نے پوائنٹ یہ ماں کی ڈائٹ کا اٹھایا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارا کچھ سوشل سیٹ اپ ایسا ہے کہ ہمارے لوگ بچے کے لیے تو شاید 1000 روپے کا دودھ کا ڈبہ افورڈ کر لیں, لیکن ماں کے لیے شاید وہ 200 روپے کے سیب یا کیلے یا وہ شاید نہ کر سکیں. تو اکثر جب میں نرسری میں دیکھتی ہوں کہ ایک بچے کے سرہانے ایک پڑا ہوا ہے ایک ڈبہ جو 1000 روپے کا دودھ کا ڈبہ, اور اب اٹینڈنٹس جو اس کے ہیں گھر والے ان کو یہ ٹینشن اب ہم نے اتنا مہنگا ڈبہ لے لیا, اگر اس کو اپنے ماں کا دودھ پلایا تو میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی ہوں کہ یہ آپ ماں کو پلا دیں, وہ بھی بچے کے اندر ہی چلا جائے گا.